نیشنل نمبر کے مطابق 1724 نمبر، 1739 سے لے کر 1742 نمبر، مشکات میں 1284، 1285، 1257، جامعہ ترمذی میں 471، سنن ابن ماجہ میں 1195 اور 1196 اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ دیکھیں کتنے حوالے اس کے موجود ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین اور ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر نماز نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور یہ کانا کے سیغے کے ساتھ ہے، کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم Prophet used to offer 2 nafil after witr۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ہمیشہ ادا فرمایا کرتے تھے وتر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر۔ تو آپ تو پھر جب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وتر کو آخری نماز بناؤ، تو اس کا فہم یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ وتر نہ پڑے جائیں تاکہ وہ وتر اور ٹوٹ نہ جائے۔ اگر نوافل پڑھیں تو یہ جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ میں نے حوالہ دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کی یہی حدیث جو میں نے بیان کی 1724 نمبر، یہ حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے 1757 نمبر، اور اس پہ امام نسائی رحمہ اللہ نے باب باندھ دیا ہے وتر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز۔ تو انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے، یعنی امام نسائی نے بھی وہی رزلٹ نکالا جو میں نے نکالا ہے، المتوفا 303 ہجری۔ انہوں نے اس پہ ہیڈنگ بنا دی مسلم شریف کی حدیث جب نسائی میں لی کہ وتر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز، یعنی نوافل پڑھنے سے رات کے وتر نہیں ٹوٹیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لہذا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اجتہاد جو ہے وہ مرفوع احادیث کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص نوافل پڑھتا ہے تو یہ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے۔ اس میں بھی 2 حدیثیں میں انشاءاللہ اس حوالے سے بیان کر دیتا ہوں۔ بہرحال 2 اشکالات تھے، جو ان میں سے ایک اشکال تو کلیئر ہو گیا کہ وتر کے بعد نماز ادا کرنے سے وتر نہیں ٹوٹتا۔ 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، جتنے مرضی پڑھیں، وتر اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ وتر کو توڑ کے دوبارہ وتر ایڈ کر کے اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا اشکال جو ہے وہ صوفیاء کی طرف سے عموماً اٹھایا جاتا ہے، اور انہوں نے اس معاملے میں ضد اور ہٹ درمی اپنائی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھے ہیں تو ہماری ضد ہے کہ ہم نے بھی بیٹھ کے ہی پڑھنا ہے، اور اس ضد کے اوپر وہ اڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ جب بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے نا، آپ کو پوری نماز کا ثواب ملتا۔ ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 1715 نمبر، جو مشکات میں بھی 1252 نمبر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نفل ادا کر رہے ہیں، تو میں نے آ کر آپ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، یعنی چیک کرنے کے لیے کہ آپ کو بخار تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ کے ریفرنس سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب رکھتی ہے، تو آپ خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا آپ نے یہ نہیں فرمایا تو میری گستاخی کر دیتی ہے۔ دیکھیں نا، آج کل آپ کسی مولوی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں تو فوراً اس کو مطلب گستاخی والا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سوال پوچھیں تو اس طرح ہوتا ہے جیسے، اور اگر آپ کو ایسا خدا نخواستہ سوال کر دیں جو اس کے مسئلہ کے خلاف ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو شاید ماں بہن کی گالی نکال دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں بنایا، اور وہ کس لیول کا اعتراض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے تو یہ بات فرمائی ہے کہ بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے اور آپ خود بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ گستاخی ہوگی، آپ نے فرمایا عبداللہ میں تم میں سے عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی پوری نماز کا ثواب ہی عطا فرماتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا سونے کی وجہ سے، خراٹے بھی لیتے تھے۔ یہ خراٹے کو لوگ برا سمجھتے ہیں، خراٹے لینے کو، حالانکہ یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے بھی لیتے تھے، اما عائشہ کہتی ہیں ہم خراٹوں کی آواز سنتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اٹھ کے جا کے نماز پڑھا دیتے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ وضو نہیں کرتے؟ فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے رہتے ہیں، ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، یہاں پر بھی آپ کی خصوصیت ہے بیٹھ کر پڑھنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کھڑے ہو کر ہی یہ 2 نفل پڑھیں اور ان 2 نفلوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ ابھی میں آپ کو وہ فضیلت بتاتا ہوں تو آپ جھوم اٹھیں گے کہ ان 2 نوافل کی کتنی فضیلت ہے الحمدللہ۔ میں نے تو اپنی زندگی میں اس کو اوبلیگیٹری اپنے اوپر کیا ہوا ہے کہ یہ 2 نوافل پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، کیونکہ میں ذرا سست الوجود آدمی ہوں، آپ کو فضیلت بھی پتہ چل جائے گی۔
दूसरी हदीस उन्हीं दो नवाफिल के एतबार से मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 5 सफा 260 पर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 22,300 नंबर और मिशकातुल मसाबिह में भी मौजूद है 1287 नंबर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर के बाद जो दो नवाफिल अदा फरमाते थे तो पहली रकत में पढ़ते थे इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा और दूसरी रकत में पढ़ते थे कुल या अय्युहल काफिरून। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उमूमी सुन्नत थी। इन दो सूरतों को याद करें। वैसे इसके अलावा भी कुछ और पढ़ लें तो ठीक है, लेकिन इसकी फजीलत ज्यादा होगी। और तीसरी हदीस ये है वो वजद अमेज हदीस जिसने मजबूर किया कि हम अपनी जिंदगी में इसे दाखिल करें, और वो है सुनन दारमी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1594 नंबर, मिशकातुल मसाबी में 1286 नंबर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे जैसे सुस्तुल वजूद लोगों के लिए इरशाद फरमाया, बेशक ये रात की बेदारी एक मुश्किल और कठिन काम है। ये रात को उठ के नवाफिल पढ़ना और तहज्जुद पढ़ना ये मुश्किल काम है, और खुसूसन सफर के बारे में आपने इरशाद फरमाया क्योंकि आप सफर में थे। जब तुम वित्र पढ़ चुको तो उसके बाद 2 रकतें अदा कर लिया करो। अगर तुम रात को उठकर नवाफिल न पढ़ सके तो ये 2 रकतें उन नवाफिल की तरफ से किफायत कर जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मुफ्त में ही तहज्जुद के अफजल वक्त का सवाब। वैसे तहज्जुद का ये मतलब नहीं कि आपने आखिरी पैर में उठना है। इशा के साथ जो भी नवाफिल पढ़े जाएंगे वो क़यामुल लैल, तहज्जुद, वित्र ही बनते हैं, लेकिन अफजल वक्त है रात को उठ के पढ़ना। अच्छा, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? वित्र के बाद 2 नफिल पढ़ लो, रात को ना भी उठ सके तो सवाब मिलेगा। इससे 2 रिजल्ट निकले। एक तो यह है कि एक तो फजीलत मिल गई, दूसरा यह पता चला कि वित्र के बाद भी आप जब नफिल पढ़ेंगे रात को उठ के तो आपके वित्र खत्म नहीं होंगे। अब रहा मसला वित्र की नमाज को रात की आखिरी नमाज बनाना, जिस मसले में उमूमन हमारे यहां जो अहले हदीस मकतब फिक्र के लोग हैं उनके यहां काफी इख्तलाफ पाया जाता है, और उनके अंदर जो मुख्तलिफ 2 आरा पाई जाती हैं, उस हवाले से मैं इंशाअल्लाह उसमें जो हक बात है वो बयान करूंगा ताकि उनका ये प्रॉब्लम भी हल हो, जिसकी वजह से एक मुसीबत खड़ी हो जाती है, खुसूसन रमजान मुबारक के महीने के अंदर। अरब के अंदर भी होता है, यहां पर भी हमारे मुल्कों के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, और वो है कि वित्र की नमाज को रात की आखिरी नमाज बनाना या वित्र की नमाज के बाद क्या उन नमाज को अदा की जा सकती है, इस हवाले से। तो भाइयों, इसमें अमूमन 2 हदीसों से लोग रिजल्ट निकालते हैं, और वो दोनों हदीसें बुखारी और मुस्लिम से हैं। पहली हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस, बुखारी में 998, मुस्लिम में 1755 है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी रात की आखिरी नमाज को वित्र बनाओ, यानी ताक बना दो, ऑड बना दो, वित्र बनाओ उसे। और दूसरी हदीस बुखारी में 990, मुस्लिम में 1748 है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात की नमाज 2-2 रकत नवाफिल है। जब तुम्हें सुबह हो जाने का अंदेशा हो तो 1 रकत साथ मिला दो, ये तुम्हारी पूरी नमाज को वित्र कर देगी। 1 रकत 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 यूं करते जाएं तो ये इवन बनेगी, और जैसे ही 1 रकत साथ मिलाएंगे वो पूरी को ऑड कर देगी। अगर 2 पड़ी हुई है तो 3 कर देगी, 4 पड़ी हुई है तो 5 कर देगी, 6 पड़ी हुई है तो 7 कर देगी। तो आखिर में 1 रकत वितर पढ़ लो, तुम्हारी पूरी नमाज को वो ऑड कर देगी। अब इस हवाले से सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक अमल मिलता है कि वो अगर इशा की नमाज के साथ वितर पढ़ लेते और उसके बाद उनको फिर नवाफिल पढ़ने को दिल करता तो वो अपने वितरों को तोड़ लिया करते थे, यानी 1 रकत मजीद पढ़ते थे ताकि वित्र जो है दोबारा जुफ्त बन जाए, और फिर नवाफिल पढ़ते थे और फिर एंड पे दोबारा से वितर की नमाज पढ़ते थे, यानी एक रात में 3 दफा वो वितर पढ़ लेते थे। और ये अल-मुवत्ता इमाम मालिक में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक जिल्द 1 सफा 125 पर 272 नंबर असर है, और मिशकात में भी 1282 नंबर मौजूद है। लेकिन ये जब मैं पढ़ता था तो मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जो अमल है ये अहदीस में फिट इन नहीं बैठता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से मुझे एक ऐसा असर मिल गया इब्ने उमर का, जिससे ये बात पता चल गई कि ये इब्ने उमर का अमल अपना इज्तिहाद था। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने नहीं सीखा था ऐसा करना कि वो वितर को तोड़ते थे, फिर नवाफिल पढ़ते थे, फिर वितर तीसरी दफा पढ़ते थे। और वो मुस्नद इब्नुल जुअद के अंदर हदीस नंबर है 379, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक जिल्द 1 सफा 435 पर इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये अमल किया करते थे कि अपने रात को वितर तोड़ते थे, फिर नवाफिल पढ़ के फिर वितर पढ़ते थे, तो फिर साथ फरमाया करते थे कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
یا خلفائے راشدین کسی سینئر صحابی سے اس معاملے میں کچھ نہیں سنا، یہ میرا ذاتی اجتہاد ہے. تو ظاہر ذاتی اجتہاد ہوگا تو اس میں بسا اوقات غلطی بھی لگ جاتی ہے، جبکہ ہمیں مرفوع حدیث مل جائے بالکل من و عن اس کے اعتبار سے اور باقی صحابہ کا عمل بھی مل جائے. اگر ان کا ذاتی اجتہاد ہوتا ہمارے لیے حجت رہتا جب تک کہ دوسرے صحابہ اس کی مخالفت نہ کر دیتے. جیسا کہ داڑھی کے معاملے میں جو ابن عمر کا اجتہاد ہے وہ 100% اسی حدیث کا فہم ہے، کیونکہ اس کی مخالفت میں کسی صحابی سے کوئی اور چیز نہیں ملتی. یہاں پر ہمیں ایک حدیث بھی ملی اور ایک صحابی کا عمل بھی ملا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا یہ ایشو بھی ریزالو ہو جائے. الحمدللہ 100% صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. جامعہ ترمذی میں 470، سنن ابی داؤد میں 1439، سنن نسائی میں 1680 نمبر. یہ بڑی اہم ترین حدیث ہے، فل اٹینٹو ہو کر سنیں. قیس بن طلق رحمہ اللہ کا بیان ہے، یہ تابعی تھے. وہ کہتے ہیں کہ سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وہ رمضان مبارک میں ہمیں ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ہمیں قیام اللیل کروایا، یعنی رات کی نماز پڑھائی. اس کے بعد اینڈ پر انہوں نے وتر کی نماز بھی ہمیں پڑھائی قیام اللیل میں، اور پڑھا کر پھر وہ اپنے گاؤں واپس چلے گئے تو یہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے. کہتے ہیں جب اپنے گاؤں گئے تو ان کے گاؤں کے لوگ بھی ان کے انتظار میں تھے کہ جناب تراویحیں انہوں نے نہیں پڑھانی ہے آ کے، تو انہوں نے جا کے دوبارہ وہاں پر قیام اللیل کروایا. ایک دفعہ قیام اللیل کر کے گئے، پھر دوبارہ ان کو بھی جا کر قیام اللیل کروایا، اور جب وتر پڑھنے کی باری آئی تو وہ مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے اور ایک شخص کو مصلی پر کھڑا کیا اور کہا کہ تم انہیں وتر کی نماز پڑھاؤ، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی ہے، لا وترانی فی لیلہ، ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے. چونکہ میں وتر کی نماز پڑھ چکا ہوں اس لیے اب میں دوبارہ وتر نہیں پڑھوں گا، کیونکہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ابن عمر کا اجتہاد صحیح نہیں تھا، وہ اس حدیث کے خلاف، کیونکہ وہ 3 دفعہ پڑھ لیتے تھے. ایک دفعہ پڑھے پھر اس کو توڑنے کے لیے ایک اور پھر ایک. یہاں پر سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نے کرسٹل کلیئر کر دیا اس مسئلے کو جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور عرب کے اندر اہل حدیث کے ہاں ہمیشہ سے میں دیتا ہوں. رمضان مجھے بھی کہیں جب اتفاق ہوتا ہے قیام اللیل تو زیادہ ذوق و شوق سے ظاہر ہے یہی لوگ کرتے ہیں، باقی لوگ تو یعلمون تعلمون ہی نہیں سمجھ ہی آتا ہے، بس قیام اللیل اس طرح کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ الحمدللہ اہل محبت ہیں، قرآن سے محبت رکھنے والے لوگ، تو وہاں پر ہر دفعہ یہ بحثیں چھڑی ہوئی ہوتی ہیں، جی تسی راتی وتر نہ پڑھو جناب، صبح اٹھ کے پڑھنا، اے کرنا، تسی رک جاؤ، تسی بازی کرنا، مصیبت پڑی ہوتی ہے. یہ حدیث سے بالکل کلیئر ہو گئی. کتنی زبردست باتیں اس سے کلیئر کٹ ہمیں پتہ چل گئی. ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ قیام اللیل جو ہے 11 رکعت ہو یا اس کے اندر کوئی 8 مزید ایڈ کر دیتا ہے، یا کوئی 20 پڑھتا ہے، 40 پڑھتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کم از کم جو ہے وہ 8 رکعت ہے، اس کے بعد وتر 3، زیادہ سے زیادہ نوافل جتنے بھی کوئی ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. کیونکہ یہ دیکھیں ایک دفعہ قیام اللیل کروا کے گئے اور پھر دوبارہ جا کے وہاں پر کروایا قیام اللیل، اور وتر دوبارہ نہیں پڑھے، اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر ایک رات میں ایک ہی دفعہ پڑھے جا سکتے ہیں، 2 دفعہ نہیں. اور دوسرا اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نماز وتر کے بعد اگر کوئی نفل یا دوبارہ سے قیام اللیل کرے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے، کچھ حرج نہیں ہے. اور وہ جو حدیث تھی کہ اپنی نماز کو وتر بناؤ، اس کا صحیح فہم پھر یہ بنا کہ نماز آڈ ہی رہنی چاہیے، وتر ٹوٹنا نہیں چاہیے. اگر کوئی 11 رکعت پڑھ کے گیا اور پھر جا کر 8 رکعت دوبارہ کسی کو قیام اللیل کروایا، اس نے 8 اور 11 کتنے ہوئے؟ 19. تو یہ طاق ہی رہے، وتر ہی رہے. پھر کہیں تیسری جگہ جا کے 8 پڑھائے تو 19 اور 8 کتنے ہوئے؟ 27. پھر چوتھی جگہ جا کے پڑھائے تو 27 اور 8 کتنے ہوئے؟ 35. تو یہ وتر ٹوٹے گا نہیں اس کا، وہ آڈ ہی رہے گا. آخر سے مراد ہے کہ الٹیمیٹلی وتر نماز رہنی چاہیے. اس کا یہ فہم نہیں ہے کہ وتر بالکل اینڈ پہ جا کے پڑھے جائیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وتر کے بعد نوافل پڑھتے تھے. صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث، وہ انشاءاللہ میں اسی کانٹیکسٹ میں بتا بھی دیتا ہوں یہاں پر تاکہ یہ مسئلہ بالکل اس حوالے سے حل ہو جائے. اس حوالے سے 3 صحیح الاسناد احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وتر کے بعد نوافل پڑھتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات پتا تھی نا کہ وتر آخری نماز ہونی چاہیے، تو آپ پھر کیوں 2 نوافل پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ وہ 2 نفل ایڈ کرنے سے وتر وتر ہی رہے گا، آڈ ہی رہے گا، طاق ہی رہے گا، وہ ٹوٹے گا نہیں. اور وہ حدیث 3 حدیثیں ہیں اس حوالے سے. پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1724 نمبر، 1739 سے لے کر 1742 نمبر، مشکات میں 1284، 1285، 1257
جامعہ ترمذی میں 471، سنن ابن ماجہ میں 1195 اور 1196، اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ دیکھیں کتنے حوالے اس کے موجود ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، اور ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر نماز نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور یہ کانا کے سیغے کے ساتھ ہے، کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم Prophet used to offer 2 نفل after وتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ہمیشہ ادا فرمایا کرتے تھے وتر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر۔ تو آپ تو پھر جب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وتر کو آخری نماز بناؤ، تو اس کا فہم یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ وتر نہ پڑے جائیں تاکہ وہ وتر اور ٹوٹ نہ جائے۔ اگر نوافل پڑھیں تو یہ جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ میں نے حوالہ دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کی یہی حدیث جو میں نے بیان کی 1724 نمبر، یہ حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے 1757 نمبر، اور اس پہ امام نسائی رحمہ اللہ نے باب باندھ دیا ہے وتر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز۔ تو انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا، یعنی امام نسائی نے بھی وہی رزلٹ نکالا جو میں نے نکالا ہے، المتوفا 303 ہجری۔ انہوں نے اس پہ ہیڈنگ بنا دی مسلم شریف کی حدیث جب نسائی میں لی کہ وتر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز، یعنی نوافل پڑھنے سے رات کے وتر نہیں ٹوٹیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لہذا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اجتہاد جو ہے وہ مرفوع احادیث کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص نوافل پڑھتا ہے تو یہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے۔ اس میں بھی 2 حدیثیں میں انشاءاللہ اس حوالے سے بیان کر دیتا ہوں۔ بہرحال 2 اشکالات تھے، جو ان میں سے ایک اشکال تو کلیئر ہو گیا کہ وتر کے بعد نماز ادا کرنے سے وتر نہیں ٹوٹتا۔ 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، جتنے مرضی پڑھیں، وتر اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ وتر کو توڑ کے دوبارہ وتر ایڈ کر کے واش روم میں تو دے سکتے ہیں، ٹوائلٹ میں نہیں دے سکتے۔ اب ہمارے ملکوں میں واش روم اور ٹوائلٹ ساتھ ساتھ ہے۔ ٹوائلٹ صرف وہ کموڈ کی یا انڈین WC کی سیٹ ہے، جیسے ہی سیٹ سے آپ نیچے اترتے ہیں تو وہ پاک جگہ ہے، وہ تو واش روم ہے، وہاں پہ آپ بسم اللہ پڑھ کے وضو بھی کر سکتے ہیں، وہ صاف ستھری جگہ ہے، وہاں آپ جو مرضی کریں، وہ اس میں کیٹیگری میں نہیں آتا۔ وہ صرف سیٹ جو ہے نا وہ ٹوائلٹ ہے۔ آپ چونکہ ہمارا اٹیچ بات ہے دونوں چیزیں، تو ہم اور دعا کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے دروازے سے باہر دعا مانگنی ہے، آپ اس سیٹ پہ چڑھنے سے پہلے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، وہ آپ کی داخل ہونے سے پہلے کی دعا۔ باقی نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو کوئی ٹوائلٹ اس طرح تو نہیں بنے ہوئے تھے۔ ہم کہتے ہیں بیت الخلاء میں جانے سے دعا وضو کو، بیت الخلاء اس طرح تھے، وہ تو آپ سمجھ لیں کہ باہر زمینوں میں جایا کرتے تھے لوگ، تو انہوں نے دروازے تو نہیں بنائے ہوئے تھے کہ زمین میں انٹر ہونے سے پہلے ہم پڑھیں گے، بس وہ جب 2 اینٹوں پہ بیٹھنے لگتے تھے نیچے پڑھتے تھے دعا اوپر بیٹھ جاتے تھے، اور ان اینٹوں سے نیچے اتر کے تو آپ دوسرے والی پڑھ لیں۔ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ کوئی سونا ضروری نہیں ہے۔ تہجد، وتر، تراویح یہ ایک ہی نماز کے نام ہے، میں نے ثابت کیا، اور یہ بالکل سونے کی شرط بالکل باطل ہے، کوئی سونے کی شرط نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ سونا شرط ہے، وہ دلیل لے کے ان کو پوچھیں گے یہ تہجد کی نماز نبی علیہ السلام نے، اور وتر کی نماز اور تراویح کی نماز جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ عشاء کے ساتھ بھی پڑھی ہے، مڈ نائٹ میں بھی آخری رات میں پڑھی ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال افضل یہ کہ آخری پیر میں اٹھ کے پڑھی جائے، وہ افضل ہے، سونا شرط نہیں ہے۔ حنفی اس کو سونے کو شرط کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کے ہیلا بھی نکالا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک جھٹکا بھی آ جائے ادھر ہی اٹھ کے اسی وضو سے تہجد پڑھ لیں، اور ہم نے الحمدللہ کئی سال اس طرح تہجد پڑھی ہے۔ اب تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں۔ صحیح مسلم میں 1724 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وتر کے بعد ہمیشہ 2 نفل پڑھتے تھے، اور سنن دارمی میں، مسند احمد میں، باقی کتابوں میں، مشکات میں موجود ہے کہ جو 2 نفل پڑھتا ہے وہ تہجد کا ایکویلنٹ ہے۔ میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 130 نماز وتر سے متعلق 2 گھنٹے کا ربیع الاول کے اندر پروگرام ریکارڈ ہوا تھا، اس میں بھی میں نے اس ایشو کو ٹچ کیا تھا۔ آج چونکہ یہ اسپیشل سوال کے طور پہ اکثر پوچھا بھی جاتا ہے، اس لیے میں اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں۔ خصوصاً اب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آج سنڈے ہے، تو امید ہے نیکسٹ منڈے یا ٹیوزڈے کو پہلا روزہ ہوگا 1440 ہجری انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک، تو دوبارہ سے یہ بحثیں شروع ہو جائیں گی، خصوصاً اہل حدیث کے ہاں، چونکہ وہاں پہ قیام اللیل کا شوق بھی پایا جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اہل حدیث کے ہاں رات کے آخری پہر میں بھی تراویح پڑھنے کا یا قیام اللیل کا ایک شغف پایا جاتا ہے عرب ملکوں میں بھی، اور خصوصاً جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اکثر یہ بحثیں چھڑ رہی ہوتی ہیں کہ جی جنہوں نے آخری پہر اٹھ کے قیام اللیل کرنا ہے وہ ابھی تراویح یا قیام اللیل امام کے ساتھ نہ کریں،
کیونکہ پھر وہ رکعتیں بڑھ جائیں گی، اور پھر وطر یا وطر چھوڑ دیں، صبح قیام اللیل کر لیں کیونکہ وطر کو آخری نماز بناؤ. یہ کہانیاں ہر دفعہ آپ کو پتہ ہے، میں نے تو سارے یعنی مسالک پھرے ہیں، مجھے کلچرلی پتہ ہے کہ کس کس مسلک کے اندر کون کون سی یعنی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو میرے بھائیو، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے. جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت ملا لو، وہ ساری کو طاق کر دے گی، وطر کر دے گی. وطر عربی میں کہتے ہیں طاق کو، آڈ کو انگلش میں. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے. یعنی اللہ بھی تو آڈ ہے نا، ایک ہے نا، تو اللہ کو وطر پسند ہے. تو ایک رکعت وہ سب کے سب کو وطر بنا دے گی. یعنی وہ ساری کی ساری نماز جو ہے وہ ایون میں جب آپ ایک رکعت ایڈ کریں گے وہ خود بخود آڈ بن جائے گی. کیونکہ عشاء کے 4 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں. عشاء سے پہلے 2 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی، جتنے مرضی پڑھیں. پہلے والی تو کوئی قید نہیں ہے. وہ ساری نماز رہتی تو ایون ہی ہے. وہ وطر ہی اس کو پوری نماز کو طاق کرتا ہے، آڈ کر دیتا ہے، وطر کر دیتا ہے. اب یہ جو حدیث ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو ڈائریکٹ مطلب ہے کہ وطر آخر میں ادا کرو، اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہو جاتی ہے کہ 2 جمع 2 جمع 2 اینڈ پہ 1 پڑھ لو. لیکن اس میں الفاظ ہے کہ جب صبح کا اندیشہ ہو جائے، یعنی یہ بالکل آخری پیر میں. تو ظاہر جب آپ آخری پیر میں اٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے رات کو وطر نہیں پڑھا ہوا تو وطر تو اینڈ پہ پڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ، یعنی الٹیمیٹلی تمہاری نماز رات کی طاق ہی ہونی چاہیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ. یہ جو دوسرے والا مطلب ہے نا، یہی صحیح مطلب. پہلے والے مطلب کو احادیث سپورٹ نہیں کرتے. اگرچہ الموطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لیتے تھے نا، اور پھر وہ رات کو اٹھتے تو وہ ایک دفعہ اور وطر پڑھتے تاکہ رات کو کی نماز کو ایون کر دیں. اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے جتنے بھی توفیق ہو، اور اینڈ پہ جا کے دوبارہ سے وطر پڑھ لیتے. یعنی وہ رات میں 3 وطر پڑھتے، ایک رات کو پڑھ کے سوئے ہوئے ہوتے، دوسرا اٹھ کے پڑھ کے اس کو ایون کرنے کے لیے، اور تیسرا وہ پڑھتے تھے اینڈ پہ تاکہ میں رات کی آخری نماز کو وطر بناؤں. عبداللہ بن عمر یہی فارم لیا کرتے تھے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ سے مطلب یہ ہے کہ وطر اینڈ پہ پڑھنے چاہیے. یہ انہوں نے فارم لیا ہوا تھا، اور یہ فارم ان کا احادیث سے سپورٹیو نہیں تھا، ان کا ذاتی فارم تھا. کیونکہ مسند ابن الجعد، آپ کو پتا نا ابن الجعد ایک محدث ہے، احمد بن حنبل کے استاد ہیں، ان کی بھی ایک مسند ہے. اس میں یہی جب روایت آتی ہے نا الموطا امام مالک والی، تو اس میں عبداللہ بن عمر خود کلیئر فرماتے ہیں کہ یہ جو میں اجتہاد کرتا ہوں نا کہ میں رات کو 3 دفعہ وطر پڑھ لیتا ہوں، پہلے وطر پڑھے پھر اس کو ایون کیا، وطر پڑھ کے پھر اینڈ پہ وطر، یہ میری ذاتی رائے ہے. میں نے نبی علیہ السلام یا خلفائے راشدین کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو جب کسی کی ذاتی رائے ہے نا تو وہ پھر خطا بھی کھا سکتا ہے. اگرچہ وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز آخری وطر بناؤ، اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں، اوورال رول یہی ہے کہ جو راوی حدیث ہے وہ اپنی حدیث کے فہم کو جانتا ہے. لیکن یہاں راوی حدیث خود کہہ رہا ہے کہ یہ فہم میں جو بنا رہا ہوں نا نبی علیہ السلام سے نہیں میں نے سیکھا، میرا ذاتی ہے. تو سر غلطی ہو جاتی ہے، اور اس مسئلے میں ان کو ہوگی غلطی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر اور جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 2 دفعہ وطر ادا نہیں کیے جا سکتے. تو عبداللہ بن عمر تو 3 بار پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے ان کے ان میں یہ حدیث نہ ہو. وطر ایک ہی دفعہ رات کو پڑھتے ہیں، اور یہ حدیث پوری آپ کو ڈیٹیل سے ملے گی ابو داؤد کے اندر. امام ترمذی تو اتنی حدیث لے کے ہیں، اور ساتھ امام ترمذی نے پھر کمنٹس کیے ہیں. سر کمال، امام ترمذی حدیث لے کے پھر بتایا کہ علماء اور صحابہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اس حدیث کے تحت کہ چونکہ رات میں وطر 2 دفعہ نہیں پڑھے جا سکتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز کو آخری نماز کو وطر بناؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے، ان کا بعض لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ وطر کے بعد کوئی نماز ایڈ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ وطر کے بعد اگر کوئی نماز ایڈ بھی کر لے تو وطر ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ اگر کسی نے رات کو 3 وطر پڑھ کے سویا تھا، عشاء کے 4 فرض اور 2 سنتیں کتنی ہوگی 6، اور 3 وطر کتنے ہو گئے 9. اس کے بعد رات کو اٹھ کے وہ 2 نفل پڑھ بھی لے تو کتنی ہوگی ٹوٹل 11. تو وطر تو نہیں ٹوٹا، وطر ہی رہا. 2 اور پڑھ لے 13، جتنی مرضی پڑھتا جائے وطر ٹوٹے گا نہیں.
تو امام ترمذی کہتے ہیں ایک فہم یہ ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہی فہم صحیح ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ فہم اس لیے بھی صحیح ہے کہ خود نبی علیہ السلام بھی وطر کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے، اور پھر وہ آگے حدیثیں لے کے آئے کہ سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے. اور یہ جو حدیث ہے نا ترمذی میں، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ وطر کی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں ہی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا، انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا. پھر اس نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی رات کی وطر کی نماز کیسی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 9 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے، جس میں 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، اس کے بعد اس میں 8ویں رکعت میں درود شریف دعاؤں کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر 9ویں میں بیٹھ کے درود شریف دعاؤں کے بعد سلام پھیر دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. پھر جب آپ بوڑھے ہو گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے 7 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی وطر کی، اور جس میں آپ 6ٹھی رکعت میں بیٹھتے تھے اور 7ویں رکعت میں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. تو وہ جو امام ترمذی نے لکھا وہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، دونوں حدیثیں ام سلمہ سے بھی اور اما عائشہ سے، کہ نبی علیہ السلام وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے. اچھا، یہ ترمذی کی ڈیٹیل میں نے آپ کو یہ حدیثیں بتا دی. یہ جو حدیث ہے نا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھ سکتے، جس کی بنیاد پہ میں نے عبداللہ بن عمر کے موقف کو، ان کے اجتہاد کو غلط ڈکلیئر کیا، اور امام ترمذی بھی ایون غلط ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ حدیث ابو داؤد میں پوری ہے سیدنا طلق ابن علی سے، یہ مشہور صحابی ہیں. حدیث اس طرح کہ طلق ابن علی کے بارے میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں آئے، انہوں نے آ کے ہمیں نماز پڑھائی، رمضان کا قیام کروایا، اور انہوں نے قیام رمضان کے بعد وطر بھی ہمیں پڑھائے. اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس تشریف لے گئے اپنی مسجد میں. وہاں پہ لوگ ابھی تک انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے امام آئیں گے تو وہی ہمیں قرات، یعنی ان کی ہم اقتداء میں نماز تراویح یا قیام اللیل کریں گے. تو وہاں جا کے طلق ابن علی نے دوبارہ سے قیام اللیل کروایا اپنے گاؤں کے لوگوں کو. اور جب وطر کی باری آئی تو طلق ابن علی نے مصلی چھوڑ کے کہا کہ اپنے امام کھڑا کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے، تو میں تو وطر پڑھ چکا ہوں. اس حدیث سے بے شمار مسائل نکلتے ہیں. نمبر 1، طلق ابن علی نے ایک مسئلہ یہ کلیئر کر دیا کہ جو رات کو وطر پڑھ چکا ہے اس کے بعد وہ جتنے مرضی نفل پڑھے اس کا وطر نہیں ٹوٹے گا. نمبر 2، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے. نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے، تو میں چونکہ ایک دفعہ وطر پڑھ چکا ہوں، اب یہ نہیں کہ میں دوسری بار پڑھوں پھر اس کو توڑ کے پھر اس کو دوبارہ آڈ بناؤں، یہ کام نہیں ہوگا. اور نمبر 3، قیام اللیل کی تعداد کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر اہل حدیث کہتے ہیں جو 11 سے زیادہ رکھتے نہیں پڑھنی ہے، تو چلے ہم مان لیتے ہیں کہ طلق ابن علی نے 11 رکھتے پڑھائی تھی ادھر، تو 8 پھر آگے پیچھے پڑھائیں گے، کتنی ہوگی؟ 19-20 نیڑے پہنچ ہی گئے نا. تو یہ تراویح کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. کوئی 20 پڑھنا چاہتا ہے 20 پڑھے. اور یہ جو جھگڑا بنایا نا کہ جی وہ نبی علیہ السلام سے 11، ہم کہتے ہیں عمومی عمل 11 ہی ہے، لیکن اگر کوئی 11 سے زیادہ پڑھ لیتا ہے نا تو صحابہ کرام اس کے جواز کے قائل ہیں. اسی لیے آپ کو یعنی تابعین میں 40 رکعت تک، امام مالک تو 40 رکعت کے قائل ہیں، تبع تابعین، اور وہ قائل ہیں عطا بن ابن ابی رباح سے، وہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. اس طرح کئی اور تابعین ہیں جو 40 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے. یہ نفلی عبادت ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں، والے حدیث کہتے ہیں نہیں جی جماعت کے ساتھ آپ 11 رکعت پڑھیں، بغیر جماعت کے پڑھ لیں. تو یہاں تو طلق ابن علی نے 2 جگہ جماعت کروائی ہے اور پیچھے نہیں پڑھی، خود پڑھائی ہے. تو یہ اہل حدیث والا موقف بھی اس مسئلے میں کمزور ہو گیا. اور حنفیوں کا بھی اگر مان لیں، وہ کہتے ہیں 20 ہی ہیں، تو 20 پہلے پڑھا کے آئے تھے، 20 اور پڑھا دی، 40 ہو گئی. تو تہاڈا بھی موقف غلط ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. نہ ہم نے وہابیوں کا دفاع کرنا ہے، نہ بابوں کے ماننے والے بابیوں کا دفاع کرنا ہے، ہم نے علمی کتابی بات کرنی ہے. تو طلق ابن علی نے کلیئر کر دیا، اس حدیث کا فہم بھی بتا دیا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے. تو اس حدیث کی یعنی پوری ڈیٹیل ابو داؤد کے بعد بالکل کھل کے سامنے آ گیا. اب آ جائیں کہ نبی علیہ السلام کی جو روٹین میں نے بتایا، مسلم شریف میں حدیث ہے ام سلمہ سے اور سیدہ عائشہ سے کہ نبی علیہ السلام کانا کے الفاظ ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی یہ روٹین میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. ان
وطروں کے بعد دو نوافل کی فضیلت کیا ہے، اور نبی علیہ السلام تو بیٹھ کے پڑھتے تھے لیکن ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے. یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں یہ اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ڈسکس کروں انشاءاللہ. وقفے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو نوافل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم میں دو روایتیں ہیں، سیدہ ام سلمہ سے بھی اور سیدہ عائشہ سے بھی، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن نسائی کے اندر یہ حدیثیں لی ہیں اور اس کے اوپر باب باندھا ہے انہوں نے کہ نماز وطر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز. انہوں نے فارم بھی لکھ دیا ہے، وہ کہتے ہیں سلف کا فارم، تو انہوں نے یہ فارم ثابت کی ہے. جواز کیا، سنت، انہی احادیث کو انہوں نے دلیل بنایا. اب بیٹھ والا مسئلہ کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یا بیٹھ کے، دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کے مقابلے میں جو بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور جو لیٹ کے پڑھتا ہے اس کو بیٹھنے سے بھی آدھا ملتا ہے. مجبوری کی وجہ سے بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہ ہو، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اسے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے. رہا نبی علیہ السلام کا معاملہ، یہ صوفیاء نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا. آپ نے دیکھا ہے کہ جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ وہ وطر کے بعد دو نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہے، لیکن حکم جو ہے وہ سنت پہ فوقیت رکھتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کے قریب گیا، آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے، یہ سنت بھی ہے کسی کی طبیعت چیک کرنے کے لیے. تو ان کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کے نوافل پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، تو میں چیک کروں کہ یہ آپ بیمار تو نہیں جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام فرمایا میں بیمار نہیں ہوں، لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی مکمل نماز کا ثواب یہ عطا فرماتا ہے. یہ آپ کی خصوصیت ہے. جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. نبیوں کے وضو نہیں ٹوٹتے سونے سے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کئی بار نبی علیہ السلام یعنی نوافل پڑھ کے تہجد کے لیٹتے، میں آپ کے خراٹوں کی آواز بھی سنتی، پھر اٹھ کے اسی طریقے سے نماز کے لیے چلے جاتے. تو میں کہتی یا رسول اللہ وضو، تو فرمایا کہ ہمارے دل جاگتے رہتے ہیں، آنکھیں سوتی ہیں. تو وضو کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا احساس انبیاء کو نیند میں بھی ہو جاتا ہے. ان کی غفلت ویسی نہیں ہوتی جس طرح کی ہماری ہوتی. تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. تو چونکہ آپ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھنا پورا ثواب ہے، بیٹھ کے آدھا ہے، تو لہٰذا اب اس کی پلی نہیں لینی چاہیے. ہم تو الحمدللہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نوافل کو، ظاہر پورا ثواب کمانا چاہیے. یہ بہت بڑی ایک فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت سن لیں. سنن دارمی کے اندر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، خصوصاً سفر کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے. سفر میں تو بندہ تھکا ہوتا ہے. رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، جب تم وطر پڑھ چکو تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو. اگر رات کے آخری پہر تمہاری آنکھ نہ بھی کھلی تو اللہ تعالیٰ تمہیں رات کے آخری پہر اٹھ کے جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی آسانی ہے. میرے جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو بہت بڑی آسانی ہے. اسی لیے سر ہم پڑھتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ یار مفت میں آپ ثواب لیں نا. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام وطر کی نماز بعض اوقات عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے، بعض اوقات آدھی رات کو اٹھ کے پڑھتے تھے، بعض اوقات رات کے آخری پہر. تینوں طریقے سے سنت ہے. کتنی آسانی ہے دین کے اندر. آپ چاہے ساتھ ہی پڑھ لیں، رات کے یعنی بیچ میں یا اینڈ. اور جس کو خدشہ ہے کہ وہ صبح نہیں اٹھ سکتا وہ رات کو پڑھے. صحیح بخاری و مسلم کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی 3 کاموں کی. نمبر 1 رات کو سونے سے پہلے وطر پڑھ لیں. نمبر 2 اشراق کی نماز پڑھنا. اور نمبر 3 مہینے میں 3 روزے. تو یہ انہوں نے اپنی روٹین میں 3 کام رکھے ہوئے تھے. وہ تو سونے سے پہلے ہی وطر پڑھ لیتے تھے. تو آپ وطر شروع میں پڑھ سکتے ہیں، بیچ میں بھی، اینڈ میں. اور ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، سنن نسائی ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. ایک تابعی آتا ہے سیدہ عائشہ کے پاس سلام اللہ علیہا اور کہتا ہے کہ اما جان یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام جو غسل جنابت ہے، جنبی ہونے کے بعد جو غسل ہے، یہ رات کے ابتدائی حصے میں کرتے تھے یا آخری پہر میں اٹھ کے؟ ان کا بیٹا کبھی رات کے ابتدائی حصے میں کر لیتے تھے اور کبھی آخری پہر میں بھی اٹھ کے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، بس نماز گزارنا ہو. تو اس نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. چاہے تو اسی میں غسل کر لو، چاہے فجر سے جسٹ پہلے کر لو. پھر اس نے کہا اما جان یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام وطر کی نماز رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے یا آخری پہر میں؟ انہوں نے کہا بیٹا کبھی نبی علیہ السلام عشاء کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخری پہر میں اٹھ کے.
تو اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی۔ پھر اس نے کہا اماں یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کی جو یعنی رات کی نماز ہے اس میں آپ قرات بلند آواز سے کرتے تھے یا آہستہ آواز سے؟ تو ان کا بیٹا کبھی بلند آواز سے بھی کر لیتے تھے، کبھی آہستہ آواز سے بھی۔ پھر اس نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ، تکبیر بلند کی، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی کہ آپ قیام اللیل میں بلند آواز سے بھی قرات کر سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے، یعنی دونوں طریقے یعنی دین میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی۔ لہٰذا ہم تو بھائیوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس سنت کے اوپر عمل کیا کریں اور اپنی روٹین میں اسے شامل کریں۔ جب نبی علیہ السلام خود پڑھ رہے ہیں وطر کے بعد 2 نوافل، لہٰذا اس حدیث کا فہم نبی علیہ السلام ہی خود بیان کر رہے ہیں کہ وطر کے بعد 2 رکعتیں ایڈ کرنے سے وطر نہیں ٹوٹتا، لہٰذا اپنی نماز، رات کی نماز، آخری نماز کو وطر بناؤ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وطر اینڈ پہ پڑھنا چاہیے، مراد یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ نماز وطر ہی رہنی چاہیے، تو وہ 2 ایڈ کرنے سے وطر ہی رہتا ہے۔ تو یہ پورا فارم میں نے انہی سوالے سے کر دیا۔ اہل حدیث